بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے مکمل، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پہلے وضو کیا ہوا ہو، وضو کیا ہو اور لباس پاک ہو، جسم پاک ہو۔ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نماز کا ٹائم ہو اور چہرہ آپ کا قبلے کی طرف ہو۔ یہ نماز کی شرائط میں ہے، ان کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج صرف آپ کو نماز کا طریقہ بتائیں گے۔ پہلے نیت کرنی ہے۔ جب آپ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو جہاں پر جگہ خالی دیکھے وہیں پر بیٹھ جایا کریں۔ مسجد میں شور نہیں کرتے، دوڑتے نہیں ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد کے آداب میں ہے۔ اگر آپ دوڑیں گے، شور مچائیں گے مسجد میں تو مسجد کی بے ادبی ہو جائے گی اور گناہ والا کام ہو جائے گا۔ اس لیے جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو جہاں پر جگہ دیکھیں وہیں پر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے صف مکمل کرنی ہوتی ہے۔ اگر صف مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہونا چاہیے۔ اگر درمیان میں وقفہ رہ گیا یا گیپ رہ گیا تو پھر جو دوسری سائیڈ والے رہ جائیں گے ان کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور صف مکمل کرنی ہے، آپ نے کندھے سے کندھا ملانا ہے۔ اگر درمیان میں گیپ ہوا تو یہ اور نزدیک ہو جائیں، ایسے پوری نماز میں کندھے سے کندھا علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، ساتھ ہو جائے، نزدیک ہو اس کے، ایسے شاباش، ایسے شاباش، ایسے ساتھ قریب ہو جائیں۔ صف مکمل کر کے پھر آپ نے نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز فجر، اس کی پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت کرتا ہوں، بلکہ پہلے بسم اللہ سے شروع کرنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کرتا ہوں اس نماز کی نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو پھر کہنا ہے پیچھے اس امام کے۔ اگر اپنی پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہنا ہے منہ طرف میرا، قبلہ شریف کے، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کانوں تک لانے ہیں، اللہ اکبر۔ ہاتھ سیدھے کریں قبلہ کی طرف، کانوں کو انگوٹھے لگائیں، کانوں کو انگوٹھے، یہ ہاتھ سیدھے رکھے قبلہ کی طرف، یا انگلیاں جیسے ہتھیلی سیدھی کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ ہتھیلی سیدھی ایسے، انگوٹھے کانوں تک لے آئیں۔ جب اکبر کہنا ہے تو پھر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اب ہاتھ باندھنے آپ نے اپنی ناف کے نیچے، ٹھیک ہے نا۔ ناف جو ہے نا، جس کو پنجابی میں دھنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناف کے نیچے بایاں ہاتھ رکھنا ہے اور دائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، اور انگوٹھے اور چھوٹی جو چھنگلی والی ہے نا انگلی، جس کو چیچی کہتے ہیں، اس کا چھلا بنا لینا ہے، ایسے شاباش۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ایسے۔ اب ثنا سے شروع کرنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
آمین. آمین آہستہ کہتے ہیں، جب جماعت ہو رہی ہو تو بلند آواز سے آمین نہیں کہنا، آہستہ آواز میں آمین کہنا، ٹھیک ہے. اب ساتھ صورت شامل کرنی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب یہ قیام ہو گیا مکمل، اس کو قیام کہتے ہیں. اب رکوع کرنا ہے، ٹھیک ہے. رکوع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے اور جھک جانا ہے، کمر سیدھی رکھنی ہے، گھٹنوں تک ہاتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر انگلیاں سیدھی نیچے کی طرف کرنی ہے. اللہ اکبر. ہاں ٹھیک ہے، ایسے انگلیاں سیدھی نیچے کی طرف، ایسے شاباش، کمر بالکل سیدھی ہو جائے. اب 3 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ. یہ جب سامع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہوتے ہیں تو اس کھڑے ہونے کی پوزیشن کو کہتے ہیں قومہ. قومے میں آپ نے اتنی دیر کھڑے ہونا ہے، کم از کم 1 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکے. یہ نہیں کہ ادھر ادھر فوراً کھڑے ہوئے اور فوراً ہی رکوع میں چلے گئے، ایسے نماز نہیں ہوگی. قومہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب قومے کے بعد آپ نے کہنا ربنا لک الحمد. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں جانا ہے. اللہ اکبر، شاباش. اب ناک لگنی چاہیے، ماتھا، ناک کی ہڈی، سر کو تھوڑا سا دبائیں، ٹھیک ہے. ناک کی ہڈی لگنی چاہیے اور نرم ہڈی جو ہے ناک کی. ماتھا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں دبا کے رکھنی ہے آپ نے، ایسے انگلیوں کو دبانا ہے. انگلیوں کے پیٹ، 3 انگلیوں کے پیٹ اس پر پاؤں کے، اور 3 انگلیوں کے پیٹ جو ہے نا، یہ دوسری انگلیوں کے جو پیٹ ہوتے ہیں وہ یہ لگنے چاہیے. انگلیاں دبا کے رکھنی ہے ورنہ سجدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. ایسے شاباش. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ اکبر. اب اپنے بائیں پاؤں کو پھیلا کر بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں کو کھڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس انداز میں بیٹھنا ہے. اس کو 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جلسے میں بھی اتنی دیر آپ نے بیٹھنا ہے کہ کم از کم 1 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکے. یہ نہیں کہ اتنی جلدی سجدہ کر لیا اور پھر فوراً بیٹھ کے فوراً دوسرا سجدہ، یہ غلط ہو جاتا ہے. 2 سجدوں کے درمیان جلسہ ہے، جلسہ نہ کریں گے تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسرا سجدہ کرنا ہے. اللہ اکبر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ اکبر. اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اسی طرح ہاتھ باندھ لیں، دھیان سجدے والی جگہ پہ، نظر ادھر ادھر نہیں کرتے، نماز فاسد ہو جاتی ہے. ہاتھ باندھے، دوسری رکعت اب شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی ہے تو ساتھ دوسری سورت اور کوئی پڑھے، دوسری صورتیں بھی یاد کرے قرآن پاک کی۔ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اور صورتیں بھی یاد کریں تاکہ ایک رکعت میں ایک سورت، دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھی جائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ اکبر۔ رکوع کریں، رکعت مکمل ہوگی، جب اللہ کو اکبر کہنا ہے تو فوراً رکوع میں چلے جانا ہے، انگلیاں سیدھی نیچے کی طرف، دھیان ایڑیوں کی طرف، رکوع میں دھیان ایڑیوں کی طرف رکھیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ ناک کی ہڈی لگنی چاہیے سجدے میں، ماتھا، ناک کی ہڈی، دونوں ہاتھ اور گھٹنے دونوں، پاؤں کی انگلیاں دبا کے رکھنی ہیں۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کی انگلیاں گھٹنوں سے پیچھے رکھنی ہیں۔ اب دوسرا سجدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر۔ اب اتحیات شروع ہو رہی ہے، اس کو تشہد بولتے ہیں۔ تشہد میں آپ نے بیٹھنا ہے، بایاں پاؤں آپ کا، مجھے دیکھ لینے دے پیچھے سے، بایاں پاؤں جو ہے نا، بائیں پاؤں کو بچھا کر دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے۔ یہ دایاں پاؤں کھڑا کرو، ایسے ایسے، شاباش۔ ہاں، دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے، دائیں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں نا وہ کعبہ کی طرف سیدھی ہونی چاہیے۔ بائیں پاؤں کو بچھا کر دایاں پاؤں کھڑا کریں، تم غلط بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ بائیں پاؤں کو بچھاؤ اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرو، اس کو کھڑا کرو، اس پاؤں کو بچھاؤ، لمبا کرو اس پاؤں کو، دوسرے کا پیر پکڑ رہے ہو، کھڑے ہو نا، کھڑے ہو۔ اب بیٹھو، بایاں پاؤں لمبا کرنا ہے، یہ بایاں ہے، او یار یہ دایاں ہے، یہ بایاں ہے، اس کو لمبا کرو، یہ مڑتا نہیں ہے، مڑتا نہیں ہے یہ، او اس طرف موڑنا ہے، اور موڑو، اور موڑو، اور موڑو، ایسے اگر ٹوٹ جائے گا اب یہ۔ چلو، یہ دایاں پاؤں کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ بائیں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تم نے دونوں پاؤں بچھائے ہوئے ہیں، یہ غلط ہے۔ دایاں پاؤں کھڑا کر، تم نے بایاں بچھا لیا، ایسے ایسے، اس کی انگلیاں آگے کی طرف کرو، اس کی انگلیاں آگے کی طرف کرو، آگے نہیں ہوتی، آگے نہیں ہوتی، کوشش کرو کہ یہ آگے کی طرف ہو انگلیاں۔ پنگے لائندہ، یہ بایاں پاؤں بچھاؤ، یہ بایاں پاؤں بچھاؤ، اس کو لمبا کرو ایسے، اور یار اس کو ایسے فولڈ کرو، ایسے ایسے، یہ پاؤں آگے کرو تھوڑا سا، اس طرف کرو، اس کے اوپر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھڑا کرنا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے، ایسے۔ اب ٹھیک ہے، اب تشہد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ التحیات للہ، ہاتھ پیچھے کرو تھوڑا سا ایسے، والصلوات والطیبات
السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہاتھ پیچھے کرو، ہاتھ پیچھے کر کے بیٹھو، ہاتھ پیچھے ایسے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. سیدھا ہو کے بیٹھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب دائیں کندھے کی طرف دیکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب بائیں کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی ہے. نماز کے بعد جہاں پر آپ نے فرض پڑھے ہوں وہیں پر بیٹھ کر دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہیں پر بیٹھ کر دعا مانگ کے آپ نے پھر پیچھے ہونا ہے. ہاتھ اٹھائیں دعا مانگے. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اب یہ آپ کی نماز مکمل ہوگی. یہ صرف ایک مثال تھی 2 رکعت فرض فجر کی نماز کی. باقی 4 سنت کا علیحدہ طریقہ ہے، باقی 4 فرض کا علیحدہ طریقہ ہے، وہ بعد میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے.